السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم آپ کو سبق پڑھانے جا رہے ہیں وہ 48واں سبق ہے، اور اس سبق میں ہم آپ کو جلال الدین محمد اکبر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جلال الدین محمد اکبر تیموری نسل میں اکبر بڑا نامور اور ہر دل عزیز بادشاہ گزرا ہے، اور ہر دل عزیز بادشاہ گزرا ہے۔ اس کا باپ ہمایوں ابن بابر اور ماں حمیدہ بیگم تھی۔ جن دنوں ہمایوں شیر شاہ سوری سے ہزیمت پا کر ہندوستان کی مغربی حدود میں پڑا پھرتا تھا، اور مصیبت و صعوبت کی گھٹا اس پر چھائی ہوئی تھی۔ یکایک سندھ کے ریگستان میں خوشی و خرمی کا آفتاب چمکا، یعنی سن 949 ہجری میں رجب کی 5ویں تاریخ شب یکشنبہ کو حصار امرکوٹ کے اندر اکبر کی ولادت ہوئی۔ شب یکشنبہ کو حصار امرکوٹ کے اندر اکبر کی ولادت ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد ہمایوں قندھار کی سرحد میں داخل ہوا، مگر اپنے بھائی کامراں کے خوف سے ماں حمیدہ بیگم اور چند رفقائے جانثار کے ناکام ایرانی عملداری میں بھاگ گیا۔ اکبر اپنی انا اور خدام سمیت چچا کی حراست میں پڑ گیا اور کابل میں پرورش پاتا رہا۔ ہمایوں نے 2 برس کے بعد شاہ ایران کی کمک سے افغانستان کو فتح کیا۔ اس وقت ماں باپ نے اکبر کو پھر دیکھا، جس کی عمر اب 2 سال 9 مہینے 8 دن کی ہو گئی تھی۔ 9 مہینے 8 دن کی ہو گئی تھی۔ اسی اثنا میں کامراں کابل پر دوبارہ قابض ہو گیا۔ جب ہمایوں نے محاصرہ کر کے قلعہ پر گولہ باری کا حکم دیا تو سنگ دل مرزا نے معصوم بھتیجے کو مورچہ پر لا بٹھایا، جہاں گولیوں کی بوچھار ہو رہی تھی، لیکن خدا کے فضل سے اکبر کو کچھ گزند نہ پہنچا۔ البتہ ہمایوں کی توپوں کا منہ بند ہو گیا۔ آخر کار
ہمایوں نے سب خرخشوں کو مٹا کر 10 برس تک صرف افغانستان پر قناعت کی، خرخش رکاوٹوں کو، پریشانیوں کو۔ اس عرصے میں اکبر نے ہوش سنبھالا اور سید افغانی و سپاہگری کے فنون میں مہارت حاصل کی۔ اللہ نوشتو خان سے محض بے بہرا رہا، محروم، بے بہرا کیا معنی؟ محروم۔ اللہ نوشتو خان سے محض بے بہرا رہا۔ سن 1556 عیسوی میں ہمایوں نے دلی اور آگرہ پر دوبارہ تسلط قبضہ کرنا، دلی اور آگرہ پر دوبارہ تسلط کیا، مگر 6 مہینے بعد کتب خانے کے زینے سے گر کر وفات پائی۔ اس وقت اکبر کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا۔ اس کی عمر صرف 13 برس 4 مہینے کی تھی۔ پس اس کی نوعمری کے باعث بیرم خان مدارالمہام سلطنت مقرر ہوا، جو پہلے سے اتالق تربیت دینے والا، بھی تھا۔ جب اکبر 18 برس کا ہو گیا تو بیرم خان کی خود رائے سے ناراض ہو کر عنان سلطنت خود اپنے ہاتھ میں لے لی اور اپنی مردانگی اور فرزانگی سے ہندوستان کے خود سر صوبوں کو مطیع و مسخر کر کے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ فرما روائی کی۔ آخر سن 1605 عیسوی میں وفات پائی اور آگرہ کے قریب سکندرہ میں مدفون ہوا۔ یہ بادشاہ شکیل و وجیح، تنومند، قوی اور چست و چالاک تھا۔ وجیمن دبدبا، قوی اور چست و چالاک تھا۔ اکثر اوقات ہر مذہب کے علماء سے صحبت رکھتا، خاص کر پنڈتوں سے، اگرچہ محض امی تھا، یعنی کہ ان پڑھ تھا، مگر اس کی گفتگو ایسی سنجیدہ تھی کہ کسی کو اس کے امی ہونے کا شبہ نہ ہوتا تھا۔ سنسکرت زبان کو بخوبی سمجھ لیتا، الا بول نہ سکتا۔ نظم و نثر کی باریکیوں کو خوب پہچانتا۔ باوجود ایسی عظیم الشان سلطنت کے نہایت منکسر اور متواضع تھا، اپنے آپ کو کم ترین مخلوقات جانتا اور یاد حق سے کبھی غافل نہ رہتا۔ شب بیدار و کم خواب تھا، رات دن میں 1.5 پہر سے زیادہ نہ سوتا،
1.5 پہر سے زیادہ نہ سوتا، سال میں 9 مہینے طعام صوفیانہ کھاتا، قتل حیوانات کو مطلق پسند نہ کرتا، چنانچہ بعض دنوں اور مہینوں میں عام ممانعت تھی، صلاح کل اس کا شیوا تھا، ہر ملت و مذہب کے لوگوں کو اس کے ممالک کے محروسہ میں آزادی تھی، سب اپنے اپنے طریق پر عبادت کرتے، کوئی کسی کا مزاحم نہ ہوتا، دلیر و دلاور ایسا کہ مست و سرکش ہاتھیوں پر سواری کرتا، جب کوئی خونی ہاتھی چھوڑتا تو کسی دیوار یا درخت پر چڑھ کر اس کی پشت پر کود پڑتا اور اس کو زیر کرتا۔ ایک بار حدود گجرات میں بغاوت ہو گئی، مرزا جو اس نواح کا گورنر تھا قلعہ احمد آباد میں گھر گیا۔ یہ خبر دارالخلافہ میں پہنچی تو مرزا کی ماں جچی آقا نہایت مضطرب ہوئی، اکبر کو اپنی آقا کی خاطر بہت عزیز تھی، اسی وقت جنگ آزمودہ رفقا کی ایک قلیل جماعت فراہم کر کے فتح پور سے کوچ بول دیا اور آندھی بجلی بن کر گجرات کی طرف اڑا۔ گھوڑے، اونٹ اور گھوڑ بہل کی سواری میں 2 مہینے کی راہ 9 دن کے اندر طے کر کے دفعتاً غنیم کے سر پر جا پہنچا۔ بعض خیر اندیشوں نے شب خون کی صلاح دی، رات کو چھاپا، صلاح دی، لیکن اس کی ہمت عالی کب مانتی تھی، فوراً کوس جنگ بجوا دیا، نقارہ بجانا، فوراً کوس جنگ بجوایا اور ڈنکے کی چوٹ حملے کا حکم دیا۔ سابرمتی ندی بیچ میں حائل تھی۔ سب سے پہلے بادشاہ نے اپنا گھوڑا ڈالا، پھر کس کو تاب تھی جو توقف کرتا، غرض پار اتر کر جنگ عظیم کے بعد دشمن کو اسی روز مار بھگایا اور مرزا عزیز کو نرگا سے چھڑایا۔ تخت نشینی سے چند سال بعد کا ذکر ہے کہ ایک امیر مسمى ادھم خان نے اکبر کے رضاعی باپ آقا خان کو حسد کے مارے عین دربار میں قتل کر ڈالا اور برہنہ شمشیر ہاتھ میں لیے حریم شاہی میں جا گھسا۔ حریم شاہی کہتے ہیں
جنانہ کھانا، جا گھسا۔ اکبر خواب راحت میں تھا، اکبر خواب راحت میں تھا، مستورات کے شور و گل سے آنکھ کھل گئی، فوراً کمرے سے باہر آیا اور ادہم خاں کو آمادۂ گستاخی دیکھ کر خالی ہاتھ آگے بڑھا اور اس کے گلا پر ایسا مکہ لگایا کہ وہ چکرا کر گر پڑا۔ اسی دم لوگوں نے اس کی مشقیں کس لی اور حکم شاہی کے بموجب چبوترا سے سر نگو گرا کر مار ڈالا۔ اکبر کی طبیعت میں شجاعت و جلالت کے ساتھ رحم دلی، حلم اور شفقت و مروت بھی بہت تھی۔ عفو و جرائم کو دوست رکھتا، نادم خطا کاروں سے ہمیشہ یعنی کہ غلطیوں پر شرمندہ ہونے والوں سے ہمیشہ درگزر فرماتا، مغلوب دشمن پر رحم کرتا۔ جلوس کا اول سال تھا کہ پانی پت کے میدان میں ہیمون بقال سے بڑا معرکہ پڑا۔ ناگاہ ہیموں کی آنکھ میں تیر کاری لگا، جس کے لگتے ہی لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ بیرم خاں نے عرض کیا کہ حضرت اپنے دستے مبارک سے اس گردن زدنی کا کام تمام کر دے، یعنی کہ قتل کر دے۔ گردن زدنی کے معنی قتل کرنا، اس گردن زدنی کا کام تمام کر دے۔ ولیکن اکبر کی ہمت نے ایک مجبور قیدی کے خون سے تیغ شاہی کو آلودہ کرنا پسند نہ فرمایا۔ محمد حسین مرزا جو گجرات کی بغاوت کا بانی تھا، جس وقت میدان جنگ سے گرفتار ہو کر آیا ہے تو شاہی خدام سے پانی مانگا، کسی نے نہ دیا۔ اکبر نے یہ بات سن پائی، فوراً آب خاصہ طلب کیا، یعنی کہ پانی طلب کیا اور اپنے جانی دشمن کی پیاس بجھائی۔ دیکھیں یہ کچھ لفظ ان کا معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیں کس لفظ کیا معنی ہے۔ خدام بہت سارے خادم، خدام کیا معنی ہے؟ بہت سارے خادم۔ اتالیق تربیت دینے والا، کیا معنی ہے؟ تربیت دینے والا۔ امی ان پڑھ، امی کیا معنی ہے؟ ان پڑھ۔ شب خون رات کو چھاپا حملہ۔ جلالت کے معنی بزرگی، کیا معنی جلالت کے؟ بزرگی۔ خرخشہ کے معنی ہے پھوٹ انتشار۔ فرزانگی کے معنی ہے عقل مندی، کیا معنی ہے؟ عقل مندی۔ منکسر کے معنی ہے کمزور عاجز، کیا معنی ہے؟ کمزور عاجز۔ کوس کے معنی نقارہ بجانا، کیا معنی ہے؟ نقارہ بجانا۔ عفو معاف کرنا، کیا معنی ہے؟ معاف کرنا۔ تسلط کیا معنی ہے؟ قبضہ۔ مسخر کے معنی تحت فتح کیا ہوا، کیا معنی ہے؟ فتح کیا ہوا۔ متواضع خاطر کرنے والا، متواضع کیا معنی ہے؟ خاطر کرنے والا۔ نرگاہ گھیراؤ، کیا معنی ہے؟ گھیراؤ۔ جرائم غلطیاں، جرائم کیا معنی ہے؟ غلطیاں۔ بے بہرا محروم، کیا معنی اس کا؟ محروم۔ وجیح دبدبہ، کیا معنی اس کے؟ دبدبہ۔ محروسہ کے معنی ہے قبضہ کیا ہوا، کیا معنی ہے؟ قبضہ کیا ہوا۔ رضائی دودھ شریک، رضائی کیا معنی ہے؟ دودھ شریک۔ مہام کے معنی ہے مہم کی جمع ہے بڑے کام، یہ مہم کی جمع ہے بڑے کام۔ گردن زدنی قتل کرنا، کیا معنی ہے؟
قتل کرنا۔ تنومند، تنومند کے معنی ہے مضبوط بدن والا، مضبوط بدن والا۔ مزاحم، مزاحم کے معنی ہے ٹکر لینے والا، مقابل۔ کیا معنی ہے؟ ٹکر لینے والا، مقابل۔ حریم، حریم زنانہ مکان، حریم کیا معنی ہے؟ زنانہ مکان۔ تو دوستو یہاں تک کہ ہمارا سبق کو آئے، سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھے اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر سیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔